اب اس جگہ بحث چھیڑی ہے، ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر، یہ لفظ پہلا موضوع گفتگو کیوں بنا؟ کہ دراصل جو تبدیلی قبلہ ہوئی نا، تو تبدیلی قبلہ ایک ایسا مبحث ہے جو کائنات میں پہلے کبھی چھڑا نہیں تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر کے تا حضرت نبی کریم علیہ السلام نہ تبدیلی قبلہ ہوئی، نہ تبدیلی قبلہ کی وجہ سے نکلنے والے نتائج پیش نظر آئے۔ بالکل ایک نیا مسئلہ تھا جس کے آگے صاحب کا کوئی پریسیڈنٹ ملتی نہیں تھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کچھ اس سے سوچ رہے ہو جیسے حاضر ہی نہیں ہو۔ پہلے اس کی کوئی مثال نہیں، کسی نبی کا کوئی پہلے اور قبلہ ہوا ہو، بعد میں تبدیل ہو کر کے اور دوسرا قبلہ بن گیا ہو، اس کی کوئی نظیر نہیں۔ دو قبلوں والا نبی صرف آپ کا نبی ہے، اس کے سوا کسی دوسرے نبی یا کسی رسول کی تاریخ زندگی میں دو قبلوں کی امام القبلتین ہے تو صرف آپ کا رسول ہے۔ اور اس کی پشت پر بڑی خوبصورت بات بھی ہے، اگر یہ بحث چلے کہ لا آف ایبروگیشن کب انٹروڈیوس ہوا، قانون نسخ، آیتوں کا منسوخ ہونا کب سے شروع ہوا، اس کی پہلی نظیر کون سی ہے؟ کا پہلی نظیر تبدیلی قبلہ ہے۔ اس کی بیک گراؤنڈ کو جب چیک کریں گے پھر پتہ چلے گا قصہ کیا ہے۔ سرکار اسد بیت المقدس شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس سے یہودیوں اور نصرانیوں کی حمایت بھی حاصل ہو سکتی ہے کیونکہ وہ اس کو قبلہ سمجھتے ہیں۔ اب اچانک تبدیلی قبلہ کی بحث چھڑی کیوں؟ کہا اس کو قبلہ ہم نے ضرور کہا ہے مگر اس کو جائے امان نہیں کہا، جائے امان اس کو کہا ہے۔ اب لوگوں پر ثابت کرنا چاہتے ہیں امان کی وجہ کیا ہے اور کون ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اے محبوب، گاہے گاہے تیری نگاہ دزدیدہ کو، تیری ترچھی نگاہوں کو، تیری سائیڈ گلانسز کو آسمانوں کی طرف اٹھتا دیکھتے رہے۔ سبحان اللہ۔ کہا یہ کوئی شارٹ ہینڈ ہے؟ کہا شارٹ ہینڈ نہیں۔ کہا یہ کوئی ٹائپنگ کا سسٹم ہے؟ کہا ٹائپنگ کا سسٹم نہیں۔ یہ نگاہ دزدیدہ کا ترجمہ کیا بنا؟ کہا اس کا ترجمہ میرے سوا جانتا ہی کوئی نہیں۔ نگاہ اٹھتی ہے، مراد تیری تبدیلی قبلہ نگاہوں کو ہم نے پڑھا۔ نگاہیں کیا مانگ رہی تھی؟ کہا تیری زبان نے اس بارے میں کوئی بات ہم سے کی نہیں۔ دنیا کو محبت کی داستان سمجھانا چاہتے ہیں، محبت کتنا بڑا کام ہے اور کتنا بڑا موٹیو ہے کائنات میں۔ محبت کی ایک انگڑائی کا نتیجہ کائنات ہے۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں مخفی خزانہ تھا، مجھے محبت کا تعین لاحق ہوا تو میں نے الخلق کو پیدا کیا۔ اس جگہ الخلق جو ہے یہ عادی ذہنی ہوگا، یعنی ذہن باری تعالیٰ میں وہ شخصیت معین ہے جس کے لیے کائنات بنائی ہے۔ فخلقت الخلق، میں نے مخلوق کو الخلق کو بنایا۔ تو علامہ اقبال مرحوم نے اس کا ترجمہ کیا، وہ کہتے ہیں میں سراپا مخزن راز تھا، مدت رہا ہوں میں راز میں، میں سراپا مخزن راز تھا، مدت رہا ہوں میں راز میں، تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں۔ کہا تیرے پیار کی اداؤں کو میں جانتا ہوں، تیری نگاہ ترچھی اداؤں سے دیکھے مجھے پتا کیا کہہ رہی ہے۔ گاہے گاہے قد حرف تحقیق ما تقلیل ہے، مضارع کے اول میں قد آئے تحقیق کے معنی بھی دیتا تقلیل کے، یعنی کثرت کے ساتھ نہیں،
محبوبوں کی عادت یہ نہیں ہے کہ وہ کسی بات پر ضد کریں اور اصرار کریں، اشارے کو بھی کافی سمجھتے ہیں۔ محبت کی عادت ہے اشارہ بھی محبوب کا ضائع نہ جائے۔ سبحان اللہ۔ کا تبدیلی آنے لگی ہے۔ ملا جیون امبیٹوی آپ کی تفسیرات احمدیہ، اس کے اندر پہلا منسوخ قبلہ ہے۔ اس کی سابقہ بھی آیتیں منسوخ ہوتی رہی ہیں، قبلہ کبھی منسوخ ہوا ہے؟ یہ ایک محبت کی روایت چلی آ رہی ہے، الفلان یحب فلانا بحیث یقلب القبلۃ لہ، فلاں فلاں سے ایسا پیار کرتا ہے کہ اس کے لیے قبلہ بھی تبدیل کر دے۔ چھوٹے موٹے معاملات کو تبدیل کرنا تو کیا، قبلے اس کے کہے پہ بدل دیتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے۔ حضور مفکر اسلام، یہ مسئلہ چھڑ گیا کہ فلاں فلاں کے لیے فلاں سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس کے لیے قبلے تبدیل کرتا ہے۔ کیا اس کی کوئی مثال ہے کسی نے قبلہ تبدیل کیا ہو؟ کیا اتنی تصرف کا مالک ہی کوئی نہیں ہے؟ اس تصرف کا مالک ہے تو صرف ذات باری ہے۔ کہا ہم نے قبلہ تبدیل کر کے محبت کی مثال قائم کر دی، ہمیں اپنے یار سے اتنا پیار ہے کہ چھوٹے موٹے فیصلے، کسی چھوٹے موٹے کورٹ کا کوئی فیصلہ یا اس کی کوئی نظر ثانی یا اس کی کوئی ریویژن یا اس کی کوئی پٹیشن یا اس کی کوئی ریپریمنٹ، ہم اس پر نہیں غور کرنا چاہتے، قبلہ فکس کیا ہوا ہے، یار اشارہ کرے تو تبدیل۔ قبلہ تبدیل ہوا، تبدیل کن حالات میں ہوا؟ کیسا خوشگوار ماحول ہے اگر آپ اس کے پورے نقشے کو تیار کریں۔ سرکار نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر کا اگر کوئی حکم آیا، میری تحقیق اگر غلط نہیں ہے تو یہ تحقیق ہے کہ نماز کے اندر کوئی حکم آیا ہے تو صرف تبدیلی قبلہ کا آیا ہے۔ خود نماز پڑھنے کا حکم نماز کے اندر نہیں آیا، روزہ رکھنے کا حکم نماز کے اندر نہیں آیا، حج کرنے کا حکم نماز کے اندر نہیں آیا، جہاد کرنے کا حکم نماز کے اندر نہیں آیا۔ اگر نماز کے اندر حکم آیا ہے تو قبلے کی تبدیلی کا آیا۔ کیوں؟ کہا ایک تو میرے محبوب، گاہے گاہے آپ کی نگاہ اٹھتی تھی۔ کیوں مولانا علماء کرام تشریف فرما ہو، آپ لوگ بڑے رازدار قسم کے دانشور ہو، کیا نماز کے اندر آسمان کی طرف دیکھنے کی اجازت ہے؟ نہیں یار، یہ تو قابل اعتراض عمل ہے کہ کوئی نماز کے اندر نگاہ اٹھا کے دیکھے۔ سرکار نگاہ اٹھا کے دیکھتے، قرآن کہتا ہے، بجائے اعتراض کرنے کے کہا محبوب کی ادا اعتراض سے بالا تر واقع ہوئی ہے۔ اعتراضات کی دنیا نیچے ہے، محبت کی دنیا اوپر ہے۔ سمجھ آئی یہ بات؟ کہا تیری نگاہ آسمانوں کی طرف اٹھتی تھی، تمنا کیا تھی کہ تبدیلی قبلہ ہو؟ تیری زبان نے یہ بات کہی نہیں، اپلیکیشن لکھ کے ڈالی نہیں، جبریل کے ہاتھ پیغام بھیجا نہیں، پھر پتہ کس طرح چل گیا؟ کہا تیری نگاہوں کو پڑھا۔ نگاہ کا مطلب یہ تھا، ہے نا؟ کہا اب تو پڑھ رہا ہے نماز، نماز ہے میری، تبدیلی قبلہ مرضی ہے تیری، میری نماز یہی رہنے دے، پہلے اپنی مرضی پوری کر۔ اب نماز کو یہی رہنے دے، پہلے اپنی مرضی پوری کر لے۔ اب وہ نگاہوں کی تاثیر یہ بنی جس کو تو توجہ سے دیکھے، اور میرے محبوب تیری توجہ کا صدقہ من دخلہ کان آمنا، جو اس جگہ میں داخل ہے جس کو تو نے توجہ سے دیکھا ہے نا، وہ اس جگہ داخل ہو جائے، امان مل گئی ہے۔ اب پھر امان قبلے کا نتیجہ نہ ہوئی، امان نگاہ مصطفیٰ کا نتیجہ ہوئی۔